اب یہاں کچھ ایسے اہم مسائل ہیں کہ بعض لوگ نماز میں دیر سے آ جاتے ہیں. دیر سے آ جاتے ہیں تو کبھی کیا ہوتا ہے، تکبیر چھوٹ جاتی ہے، امام کے ساتھ رکوع مل جاتا ہے، یا تکبیر چھوٹ جاتی ہے پہلی رکعت کی، امام کے ساتھ قرات مل جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رکوع میں آ جاتے ہیں اور کبھی سجدے میں آ جاتے ہیں ایک رکعت ہونے کے بعد. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ دیر سے آئے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت آئے جب کہ امام رکوع میں ہے اور تکبیر شروع ہونے کے بعد میں وہ آدمی شریک ہو جائے تو کیا کرے؟ وہ آدمی یہ کام کرے، امام کے ساتھ رکوع میں اگر آ جائے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ آئے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. اگر اسے یقین ہے کہ وہ 3 تکبیر کہہ کے رکوع میں ملے گا، 3 تکبیر کہہ کے رکوع میں مل سکتا ہے امام کے ساتھ، اگر اس بات کا یقین ہے تو 3 تکبیر کہہ لے. اگر ڈر ہے کہ میں 3 تکبیر کہوں گا امام رکوع سے اٹھ جائیں گے تو اسے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھے اور رکوع میں مل جائے. رکعت بھی مل جائے گی، اب دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر رکوع مل جائے تو دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش یہ کرنا ہے کہ رکوع سے امام اٹھنے سے پہلے ہی جو دیر سے مقتدی آ رہے ہیں وہ 3 مرتبہ تکبیر کہہ لیں. مان لیں کہ 3 بار نہیں کہہ سکتے تو 2 بار تو کہہ لیں، کہہ کے رکوع میں شامل ہو جائیں. اگر 1-2 بار بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے، امام رکوع سے سر اٹھانے کا امکان ہے، تو پھر ایک ہی پہلی تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، ہاتھ باندھ لے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. امام کے ساتھ رکوع ملنا ضروری ہے اس لیے تاکہ رکعت مل جائے. ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسے وقت میں آئے کہ امام رکوع میں ہے، وہ یہ سمجھ کر کہ میں تکبیر کہوں گا تو امام سر اٹھا دیں گے، یہ سمجھ کر رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں وقت ملا. آپ سمجھ رہے تھے کہ امام صاحب 5 تسبیح پڑھیں گے رکوع میں، لیکن ہوا یہ کہ امام صاحب 11 تسبیح پڑھ لی، ہو گیا ایسا. تو آپ رکوع میں بھی تکبیر کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار رکوع میں بھی کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جن کی تکبیر قیام میں چھوٹی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی دوسری رکعت میں آ کے مل جائے تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ امام سلام پھیر دیں گے، تو امام سلام پھیرنے کے بعد ان کو 1 رکعت تو پڑھنا ہے. تو وہ 1 رکعت میں ان کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے قرات ختم کر لے، پھر قرات کے بعد تکبیر کہہ لے. پہلی رکعت میں مسئلہ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں مسئلہ یہ ہے کہ امام پہلے 3 تکبیر کہیں گے، اس کے بعد قرات کریں گے. اگر ہماری 1 رکعت چھوٹ جائے، امام سلام پھیرنے کے بعد ہم جو رکعت ادا کر رہے ہیں وہ ہماری پہلی رکعت ہے، دوسری نہیں. یہ یاد رکھیں اچھی طرح. اگرچہ امام کے ساتھ ہم دوسری رکعت میں ہیں، لیکن جو رکعت چھوٹی ہے وہ ہماری پہلی ہی رکعت ہے. ہم امام کے ساتھ دوسری رکعت پہلے ادا کر رہے ہیں اور چھوٹی ہوئی پہلی رکعت بعد میں ادا کر رہے ہیں. تو امام کیا کرتے ہیں؟ قرات سے پہلے 3 تکبیر کہتے ہیں نماز میں، لیکن جب ہماری 1 رکعت چھوٹ جائے پہلی، تو جب ہم پہلی رکعت ادا کرنے کے لیے اٹھیں گے تو پہلے قرات کریں گے، بعد میں تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں گے. جیسے دوسری رکعت میں کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے جبکہ ہماری نماز عید میں پہلی رکعت چھوٹی ہو. یہ مسئلہ ہے. اور حاضرین کرام، یہاں تو بات ختم ہو گئی. 1 رکعت ملے تو اب کسی کو 2 رکعتیں بھی نہ ملے، 2 رکعتیں بھی نہیں ملے، امام قاعدے میں تھے تب آ گئے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو امام کے ساتھ قاعدے میں شریک ہو جائیں، وہ تشہد پڑھیں گے، دعائیں درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائیں معصورہ پڑھیں گے. امام جب سلام پھیریں تو ہم اٹھ کے اپنی نماز ادا کریں گے. اب ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں قاعدے میں ملنے پر 2 رکعتیں چھوٹنے پر، تو وہ جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ ہماری پہلی رکعت پہلی ہے، دوسری رکعت دوسری ہے. تو جیسے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیر کہتے ہیں ویسے کہہ لیں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر کہتے ہیں ویسے کہہ لیں. یہ نماز میں تکبیر تحریمہ یا تکبیر یا پھر پہلی رکعت یا دوسری رکعت چھوٹنے پر نماز پڑھنے کا، اکیلے پڑھنے کا طریقہ ہے.